دارل اسلام اگر ہوتا تو وہ الگ بات ہوتی. مکہ دارل کفر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اور اپنے وطن عزیز سے اتنا محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن سے محبت کا تعلق، ملک سے محبت کا تعلق مسلم اور غیر مسلم ملک سے نہیں ہے. یعنی جس ملک میں پیدا ہوئے، چاہے وہ ملک کافر ہو، چاہے وہ ملک اس ملک میں ہو مسلمانوں کی حکومت ہو یا کفار کی حکومت ہو، اس ملک سے ہمیں محبت ہے. اس ملک کی آن بان اور شان کے لیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم اپنے ہر نفیس اور ہر قیمتی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ اسلام کے مخالف عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال الله سبحانه وتعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. معزز سامعین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام سامعین و سامعات کو، حاضرین و حاضرات کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس لیے کہ تقوی کے بغیر نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں سعادت، فلاح و کامیابی اور خوشحالی ممکن ہے. اگر دنیا و آخرت میں سعادت چاہتے ہیں، فلاح اور فوز اور کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، تو آپ کو تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے. اسلام نہایت ہی کمالات اور محاسن اور خوبیوں والا دین ہے. اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان بہت ساری خوبیوں میں سے ایک نہایت ہی اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام نیچرل اور فطری اور تطبیقی دین ہے. اسلام پریکٹیکلی دین ہے. اسلام نظریات پر مبنی نہیں، اسلام اوہام اور خیالات پر مبنی نہیں. اسلام تطبیقی دین ہے. اسلام فطرت کی آواز ہے. اسلام ضمیر کی آواز ہے. اسلام فطرت کے مخالف نہیں. معزز حاضرین، اسلام ہمیں حب الوطنی سکھلاتا ہے. اسلام ہمیں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے نیٹو پلیس سے، اپنے جائے پیدائش سے محبت کرنا سکھاتا ہے. اسلام اس کا مخالف نہیں. اسلام فطرت کی تائید کرتا ہے. اسلام فطرت کی تعلیم دیتا ہے. ہر انسان کی فطرت ہے، یہاں تک کہ جانور کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے جائے پیدائش سے، اپنے نیٹو پلیس سے، جہاں وہ پیدا ہوا وہاں سے محبت کرتا ہے. وہاں سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. اس جگہ سے جہاں انسان پیدا ہوا اس کا دلی شغف ہوتا ہے، وہاں اس کا دل لگا رہتا ہے، دل لٹکا رہتا ہے. اسلام اس کا مخالف نہیں.
اسلام فطرت کے مخالف نہیں ہے. جس طرح کھانا پینا انسان کی فطرت ہے اور شادی بیاہ کرنا انسان کی فطرت ہے اور جو دیگر کام ہیں جو فطرت کی چیزیں ہیں، اسلام جس طرح اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا، اسی طرح انسان کی فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ وطن سے محبت کرتا ہے، ملک سے محبت کرتا ہے. اسلام اس کی مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں حب الوطنی سکھلاتا ہے. اسلام ہم جہاں پیدا ہوئے وہاں سے ہمیں محبت کرنا سکھلاتا ہے. معزز دوستو، آپ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری کتاب الایمان باب بدیع الوحی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتوں سے پہلی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، تو آپ گھبرائے اور تلملائی ہوئے، بے چین ہو کر مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے ہلاک ہو جانے کا خطرہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں بچ سکوں گا. اس مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اس وفادار بیوی نے کہا کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کے مقام کو بڑھائے گا. چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلہ افزائی فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے. ورقہ ابن نوفل یہ وہ شخص ہے جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ ورقہ ابن نوفل سے کہہ سنایا، اور ورقہ ابن نوفل نے ساری باتیں سن کر، سارا قصہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا، ھذا الناموس الذی نزل علیک، آپ کے پاس یہ فرشتہ جو نازل ہوا جس نے آپ کو وحی دیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور جان لیجئے آپ نبی بنائے جائیں گے، آپ رسول بنائے جائیں گے، آپ کو آپ کی قوم جھٹلا دے گی، آپ کو آپ کی قوم جھٹلا دے گی، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ماریں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ورقہ بن نوفل نے کہا آپ نبی بنائے جائیں گے اور آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، آپ کو بات نہیں مانے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کہا آپ کو تکلیفیں دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. لیکن جب ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے ملک سے، اپنے وطن عزیز سے، اپنے جائے پیدائش سے، اپنے نیٹو پلے سے نکال دیے جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کی اس بات کو سنا کہ ہم اپنے وطن سے نکال دیے جائیں گے، ہم اپنے گھر سے نکال دیے جائیں گے، ہم اپنے ملک سے بدر کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، جلا وطن کر دیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بے چین ہو گئے، تلملا گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مخرجیہم، کیا ایسا ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے خاندان والے، ہم جس گاؤں میں، جس گھر میں، جس شہر میں، جس وطن میں، جس ملک میں ہم رہتے تھے، وہاں کے لوگ ہم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، ہم کو اپنے گھر سے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ، یہ کہنا، یہ طلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطن سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے کتنا محبت کر رہے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے کہ آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو جھٹلا دیا جائے گا، آپ کی تکذیب کی جائے گی. آپ خاموش رہے. لیکن جب وطن سے نکلنے کی بات آئی، جب ملک بدر کرنے کی بات آئی، جب گھر سے نکالنے کی بات آئی، جب آپ کو یہاں سے نکل جانے کی بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہ سکے. آپ بے چین ہو گئے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ جس وطن میں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں پلا بڑھا ہوں، جہاں میری پیدائش
हुई, जहां मैं जवानी के आलम में हूँ, जिस मक्के वाले, जिस जमीन पर हमें सादिक और अमीन कहते हैं, जहां के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, वहां के लोग हमें अपने वतन से निकाल दे, वहां के लोग हमको अपने शहर से निकाल दे, अपने घर से निकाल दे, अपने गांव से निकाल दे, अपने बस्ती से निकाल दे, ऐसा कैसे हो सकता? चुनांचे वरक़ा इब्न नौफल ने जैसी जैसी बात कहा था, जैसे जैसे उन्होंने पेशन गोया की थी, वैसा ही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया, हालत इतनी खराब हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालत इतनी खराब हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कत्ल की साजिशें हो जाने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मार देंगे, कत्ल कर देंगे, या इसको इस जमीन से निकाल देंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हन साजी करने लगा कि अब तुमको मक्का छोड़ के जाना है। हालत यहां तक पहुंच गई कि आपको अपना वतन छोड़ना है, आपको अपना मुल्क और गांव छोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का वो किस्सा सबको मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन से निकलते हैं, मक्का से निकलते हैं, और मक्का से निकलकर थोड़ी सी दूर पर, थोड़ी सी मसाफत पर जाकर मक्का की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं, मा अत्यबकी मिन बलदिन व हब्बकी इलैया लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकनतु गैरकी। ऐ मक्का, तू कितनी प्यारा शहर है, तू कितनी ऐ वतन अजीज, तू हमारे दिल के अंदर कितना मोहब्बत है तेरे लिए। ऐ वतन अजीज, ऐ मक्का, हम तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तू हमारे नजदीक बहुत प्यारी जगह है। लेकिन क्या करूं, हमारे कौम के वालों ने, हमारे कौम के लोगों ने, हमारे मुल्क के लोगों ने, हमारे वतन के लोगों ने हमें निकलने पर मजबूर कर दिया, हमें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा अगर मेरे कौम के लोगों ने, मक्का वाले, अगर मेरे वतन के लोग, अहले वतन अगर मुझे मक्का से ना निकालते तो कसम अल्लाह की मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं अपने वतन को, अपने गांव को कभी नहीं छोड़ता, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। और कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वतन से कितनी मोहब्बत है, मुल्क से कितनी मोहब्बत है कि आपसे रहा नहीं जा रहा है। आपके जुमले वो लोग अरबी जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्द और सोच में कहा था, किस आलम में कहा था, उसे अरबी जानने वाले ही जानते हैं, और जिसके साथ वो मामला पेश आता है, यानी हिजरत करने वाले शख्स ही जानते हैं, जलावतन होने वाले शख्स ही जान सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दर्द से अपने मुल्क को मुखातब करते हुए कहा था। मेरे भाइयों, यहाँ एक नुक्ता है, इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की इस हदीस को अपनी मशहूर किताब और-रौज़ुल उनूफ में जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि यहाँ गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर रहे हैं, मक्का से इतनी मोहब्बत है, जहां पैदा हुए वहां से उतनी मोहब्बत है, उतना लगाव, इतना शगफ है कि निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बड़ी परेशानी का आलम है। गौर करने की बात है कि मक्का उस वक्त दारुल कुफ्र था, मक्का उस वक्त दारुल इस्लाम नहीं था, मक्का उस वक्त दारुल कुफ्र था। दारुल इस्लाम अगर होता तो वो अलग बात होती। मक्का दारुल कुफ्र होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से अपने वतन अजीज से इतना मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब यह है कि वतन से मोहब्बत का ताल्लुक, मुल्क से मोहब्बत का ताल्लुक मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क से नहीं है। यानी जिस मुल्क में पैदा हुए, चाहे वो मुल्क काफिर हो, चाहे वो मुल्क, उस मुल्क में हो मुसलमानों की हुकूमत हो या कुफार की हुकूमत हो, उस मुल्क से हमें मोहब्बत है। उस मुल्क की आन बान और शान के लिए, उस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम अपने हर नफीस और हर कीमती चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये इस्लाम के मुखालिफ अमल नहीं है, बल्कि इस्लाम हमें इसकी तरगीब देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर देखिए, कुरान और हदीस का मुताला करके देखिए, अक़वाल सलफ़ को पढ़कर देखिए, आपको हर जगह मिलेगा कि इस्लाम हमें उभारता है, इस्लाम हमें तालीम देता है कि हम जहां पैदा हुए वहां से मोहब्बत करें, वहां से उल्फत रखें, वहां से उनसियत रखें, और वहां की तरक्की के लिए, वहां की आनो बान और शान के लिए, उस मुल्क को, उस वतन को, उस नेटिव प्लेस को आगे बढ़ाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करें और हर तरह की हिस्सेदारी लें। बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना चले आए, सहाबाए कराम भी आए, अबू बकर भी आए, बिलाल भी आए और दिगर सहाबाए कराम भी आए। मदीना आए तो अबू बकर बीमार पड़ गए, बिलाल बीमार पड़ गए, अबू बकर को बुखार आ गया, बिलाल को भी बुखार आ गया, दोनों और दिगर सहाबाए किराम बीमार है।
مکے کی یاد ستا رہی ہے، بار بار آپ تکلیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں رہا جا رہا ہے۔ ان صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے وطن کے فراق میں، وطن چھوڑنے کی غم اور دکھ میں اور تکلیف میں گھٹے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بیمار کر لیا، اپنے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہلاک کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے مدینہ کو ہمارے دل میں محبت، مدینہ کی محبت ویسے ہی ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہمارے دل میں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکہ کی محبت ڈال دی، صحابہ کرام کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دی۔ وطن سے محبت کرنا، ملک عزیز ہندوستان سے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم ہندوستانی کا ہندوستان سے محبت کرنا یہ ہمارا فطرت ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے مر مٹے، ہم اپنے وطن کے لیے محبت کریں، ہم اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے حضرت اسیل غفاری رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت پردے والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسیل غفاری مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت چونکہ پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیف عہدت مکہ، تم نے مکہ کیسا پایا، مکہ کی حالت کیا ہے، مکہ کیا خبر ہے اس وقت؟ انہوں نے کہا مکہ میں ایسا ہے، مکہ میں ایسا ہے، مکہ خوشحال ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم ہمارے شہر سے، ہمارے وطن سے، جہاں سے ہم نکال دیے گئے وہاں سے تم آئے ہو، بتاؤ مکہ کی کیا حال ہے، ہمارے ملک کا کیا حال خبر ہے، وطن عزیز مکہ کیا حال خبر ہے؟ انہوں نے حضرت اسیل غفاری نے کہا مکہ میں ایسا، مکہ میں ایسا، مکہ کے احوال کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا حسین، بس کرو اے حسین، بس کرو، مجھے میرے ملک کا ذکر کر کے میرے سامنے، میرے وطن کا ذکر کر کے مجھے اور غمگین نہ کرو، لا تحزننا، مجھے غمگین نہ کرو، اس لیے کہ میں مکہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں پلا بڑا ہوں، جہاں میں جوان ہوا ہوں، جہاں کی وادیوں میں نے کھیلا ہے، جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میرا جوانی گزرا، جہاں مجھے نبی بنائے گئے، اس جگہ سے، ہمارے ملک سے ہمیں نکال دیا گیا۔ آج اس ملک کا دوبارہ ذکر کر کے اس پرانے درد کو، اس پرانے زخم کو تازہ مت کرو۔ یہ ہے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک سے محبت کرتے تھے، اور اسلام ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اپنے وطن سے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدکم نہمته فليعجل الى اهله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شخص سفر پر نکلے، سفر کرنے جائے، اور سفر جس مقصد سے انہوں نے سفر کیا اس مقصد کو حاصل کر لے، آپ اپنے ملک عزیز سے کہیں دوسری جگہ چلے گئے، پردیس میں گئے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ فوراً نکل جائیے، فوراً اپنے ملک کو واپس آ جائیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وطن سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب آپ دوسری جگہ جائیں، دوسرا ملک جائیں، دوسرا شہر جائیں، آپ جب آپ کا مقصد، آپ کا کام پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو فوراً آپ واپس آ جائیں۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو بیت اللہ الحرام کا سفر کرے، جو حج کرنے جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم حجه فليعجل الى اهله فانه اعظم لاجره، کہ تم میں کا کوئی شخص جب حج کرنے جائے اور حج سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ لوٹ جائے اپنے وطن، اس لیے کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہمیں حب الوطنی سکھاتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا، پیار کرنا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہمیں سکھلاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی. آپ غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تھے اور جب آتے تھے سفر سے جب واپس آتے تھے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر جدرات المدینہ اوضع ناقته وان كانت دابة حركها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور شہر کے قریب ہوتے, اپنے وطن کے قریب ہوتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کو حرکت تیز کر لیتے تھے اور کہتے جلدی سے چلو, جلدی سے چلو. یعنی محبت, یعنی وطن سے فراق اتنا شاق گزرتا تھا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر پہنچنے والے ہیں, لیکن شہر پہنچنے سے پہلے جب دیکھتے تھے کہ اب شہر پہنچنے والے ہیں, اپنے سواری کو تیز کر لیتے تھے. اور کوئی جانور پر اگر گدھی وغیرہ پر اللہ کے رسول سوار ہوتے تو اس کو ایڑی سے زور لگا دے کہ چلو زور سے, جلدی چلو, وطن پہنچاؤ, اپنے ملک پہنچاؤ, اپنی جگہ اپنے شہر پہنچاؤ, اپنا گھر پہنچاؤ. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے محبت کی دلیلیں اور اسلام کی یہ تعلیمات. میرے بھائی اور دوستو, غور کرنے کی ضرورت ہے. اسلام حب الوطنی کا مخالف نہیں, اسلام فطرت کے مخالف نہیں. اسلام حب الوطنی ہمیں سکھاتا ہے, اسلام ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنا سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے جائے پیدائش سے محبت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اسلاف کی, ہندوستان کی آزادی میں اگر ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں, آپ ہمارے پرکھوں نے ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے, تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ملک آزاد ویسے نہیں ہوا ہے. 2 سال یا 2.5 سال کی ایک لمبی کوششوں کے بعد اس ملک کو آزادی ملی. اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے, یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز 1750 سے پہلے, بعض علماء نے لکھا کہ 1740 سے شروع ہوتی ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے کہ آج بہت سارے سیاستداں, بہت سارے کفار اور اللہ معاف کرے بہت سارے نام نہاد مسلمان جنگ آزادی کی شروعات کرتے ہیں 1857 سے. میرے بھائیوں, جنگ آزادی کی شروعات 1750 سے پہلے ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء, بہادر شاہ ظفر علی وردی علی خان اور تحریک شہیدین مولانا اسماعیل شاہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اسلاف ہے, یہ ہمارے پرکھ ہے, یہ ہمارے اجداد ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں. انہوں نے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے, اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں پیش کی. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے 1740 سے لے کر 1857 تک اس ملک کی آزادی, ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف اور صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی. مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا. آج یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا, بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آزادی میں شریک ہوئے, غیر کے سانی کفار کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ ہم شریک ہیں. قسم اللہ کی یہ بات, یہ بہت بڑی جھوٹ ہے. ہمارے ساتھ ہو آئے, ہم اس کے ساتھ نہیں گئے بلکہ ہمارے ساتھ ہو آئے. اس لیے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, 1750 سے لے کر 1857 تک ایک بھی آپ کو ہندو نہیں ملے گا, ایک بھی غیر مسلم نہیں ملے گا. یہ تاریخی حقیقت ہے. وہ لوگ جو تاریخ کو مسخ کرتے ہیں, جو تاریخ کو چھپاتے ہیں, جو مسلمانوں کی قربانیوں کو تاریخ کے صفحات سے کاٹ کر نکال دیتے ہیں, انہوں نے یہ پھیلا دیا کہ 1857 سے ہندوستان کی جنگ آزادی کا شروعات ہوا تھا. میرے بھائیوں, یہ بہت غلط بات ہے. آپ کسی پٹنہ شہر جہاں صادق پور عظیم آباد جسے کہا جاتا ہے, صادق پور میں, اسی پٹنہ کو پرانا نام عظیم آباد تھا, یہاں ایک قبیلہ تھا صادق پور, ایک گاؤں تھا صادق پور. اس صادق پور کے علماء نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں دی, پنڈت جواہر لال نہرو رحمۃ اللہ علیہ نے اور خصوصاً مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اگر علماء صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری ہندوستان کے لوگوں کے قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ صادق پور, آپ جانتے صادق پور میں عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے, سارے لوگ خوشی سے مچلتے ہیں. علماء صادق پور, یہ صادق پور کے علماء کو, صادق پور کے گاؤں والے کو عید کے دن اس پورے گاؤں میں بلڈوزر چلا دیا. کنہوں نے بلڈوزر چلائے؟ یہ
انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیا. بتائیے عید کا دن کتنی خوشی کا دن ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کی تاریخ, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مسلمانوں کی قربانی کے بغیر نامکمل ہے, نامکمل ہے. مسلمانوں نے ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کی اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. آپ کو بتاؤں سب سے پہلا وہ شخص, یہ علماء جسے آج بدنام کیا جا رہا, علماء نے سب سے پہلے اس انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے سب سے پہلے علماء نے فتوا دیا تھا کہ بھگاؤ, ہندوستان کو دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اسلام آزادی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بیٹے نے فتوا دیا کہ سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے, کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کریں اور اس کو اس ملک سے بھگائیں, اس لیے کہ مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کرتا, مسلمان آزادی چاہتا ہے, مسلمان غلامی کی زندگی کبھی برداشت نہیں کرتا. آپ کو بتاؤں یہ انگریز مسلمانوں کی 3 کتابوں سے ڈرتے تھے. مسلمانوں کے 3 کتابوں سے انگریز ڈرتا تھا, بہت ڈر تھا. پہلی کتاب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان, کتاب توحید پر عقیدے پر بڑی مضبوط کتاب ہے تقویۃ الایمان. انگریز اس سے بہت ڈرتا تھا. دوسری کتاب ہے ملفوظات سید احمد شہید, اور تیسری کتاب ہے شرح وقایہ کی کتاب الجہاد. اس لیے کہ ان تینوں کتابوں کے اندر, کتاب التوحید کے اندر, تقویۃ الایمان کے اندر جو عقیدے پر کتاب ہے, انگریز کو اس کتاب سے اس لیے ڈر تھا کہ اس کتاب کو جو پڑھے گا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا, وہ شرک نہیں کرے گا, اور جو صحیح مسلمان ہوتا ہے, جو موحد مسلمان ہوتا ہے, وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا, وہ باطل کو دندراتے ہوئے نہیں دیکھتا, وہ حق کے لیے متعصب ہوتا ہے, باطل کے خلاف وہ شمشیر بے نیام ہو جاتا ہے, باطل کے لیے لڑتا ہے, وہ ظلم کو ہوتے ہوئے اپنے ملک کو دوسرے سے چھینتے ہوئے وہ دیکھتا نہیں ہے. میرے بھائیوں اس ہندوستان کی قربانی کو آپ یاد کریں. بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ, یہ ہمارے اجداد ہیں, یہ ہمارے پرکھ ہیں, جنہوں نے اس ہندوستان سے آزادی کی ایسی مثالیں قائم کی, اس ہندوستان سے محبت کی, اس ہندوستان سے انسیت اور الفت کی, ایسی دلیلیں قائم کی, ایسی مثالیں قائم کی, قسم اللہ کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گی. بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ سے جب اس کی حکومت چھین لی انہوں نے اور اس کو قید کر دیا, تو ان کے 3 بیٹوں کو بہادر شاہ ظفر کے سامنے قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد جب دوسرے دن صبح کو بہادر شاہ ظفر نے ناشتہ کے لیے مانگا, ناشتہ کرنا چاہا, بھوک لگی تھی, ناشتہ مانگا. ان ظالم انگریزوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ان ظالم انگریزوں نے اپنے تینوں بیٹے کے سر کو لا کر حاضر کیا, بولے ناشتہ کیجیے, اپنے بیٹے کے سر دے ناشتہ کرنے کے لیے. یہ ہے ہندوستان کی تاریخ, یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ, یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں. آج تم ہم سے کہتے ہو کہ آپ حب الوطنی کے ثبوت دو. قسم اللہ کی اس اگر ہندوستان کی زمین کو کھودا جائے تو ہمارے پرکھوں کی, ہمارے آباء و اجداد کی خون ملیں گی, ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں ملیں گی, جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی, جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی میں لٹک گئے, جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کالا پانی میں چلے گئے, کالا پانی کا عذاب سہا, اور ہر طرح کے ستم برداشت کر کے, ہر طرح کے ظلم برداشت کرتے ہوئے, ہر طرح کے مشقت برداشت کیے, ہر طرح سے انگریزوں سے لڑا. آج آپ ہی ہم سے کہتے ہو کہ تم بائی چانس مسلمان ہو, بائی چانس ہندوستانی ہو. قسم اللہ کی ہم بائی چانس ہندوستانی نہیں, بائی چوائس ہندوستانی ہیں. ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے, ہمارے آباء و اجداد, اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہمیں یقین رکھتے ہیں کہ قیام ہم اسی مٹی میں دفن ہوں گے, اور قیامت کے دن اسی مٹی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اسی مٹی میں سے ہم اٹھ کر ہم جائیں گے قیامت کے میدان میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے بھائیوں اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے نہایت ہی زبردست قربانیاں دی, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1750 سے پہلے سے لے کر 1857 تک مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑا. اس لیے کہ انگریزوں نے ملک مسلمانوں سے چھینا تھا, اور مسلمان موحد ہوتا ہے, مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا, مسلمان اپنے ملک کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اس ملک کی آزادی کے لیے. آپ کو بتاؤں یہی بکسر ہے
जंग बक्सर में जो जंग लड़ाई हुए थे, यही कलकत्ता करीब है, बंगाल करीब है, यहाँ से सबसे पहले बाज़ाब्ता इन्हीं जगहों से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने लड़ाई की अंग्रेजों से। टीपू सुल्तान के बारे में आता है, टीपू सुल्तान के बारे में आता है, जब अंग्रेजों ने उसे कत्ल कर दिया, जब अंग्रेजों ने उसको हरा दिया, अंग्रेजों ने जब उसको शिकस्त दे दिया और उसको कत्ल कर दिया, तो अंग्रेज टीपू सुल्तान के लाश पर चढ़कर कहा, आज से हमारा हिंदुस्तान है, आज से हमारा हिंदुस्तान है, आज से हमारा हिंदुस्तान है। जानते थे कि अगर हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा खतरा है तो वो मुसलमान है और खुसूसन अहलुल हदीस है। आप अगर तारीख को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जितनी कुर्बानियां उलमा अहले हदीस ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए दी, कसम अल्लाह की किसी और ने नहीं दी। और ये बात हम नहीं कहते, बल्कि ये बात हमारे दिगर अहनाफ के उलमा ने, खुद मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया, और बहुत सारे उलमा ने और बहुत सारे अगयार ने। यहाँ के हिंटर जो वहाबी तहरीक का जो मुसन्निफ है, उन्होंने बाज़ाब्ता इस बात को जिक्र किया है। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी उलमा अहले हदीस ने दिया। पहले तो मुसलमानों ने दिया, उसके बाद उलमा अहले हदीस ने दिया। ये काला पानी की सजा आप जानते हैं। मौलाना सादिक अली, मौलाना इनायत अली, मौलाना विलायत अली, मौलाना जाफर थानसरी रहमतुल्लाह अलैह और दिगर मसालिक के उलमा को काला पानी की सजा भुगतनी पड़ी। और काला पानी की सजा इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक, अजियतनाक ये तकलीफ थी कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप अपने कलेजों को नहीं थाम सकते हैं। ये सारी चीजें आपको तारीख के अंदर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, हमें जरूरत है कि हम अपनी तारीख को याद करें। हम आजादी के इस मौके पर, 15 अगस्त के इस मौके पर हम अपने आप को, हम अपनी तारीख को पढ़ें, हम अपनी हिस्ट्री को जानें, हम अपने नस्ल को बताएं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, इस हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की क्या कुर्बानी है। ये अशफाकुल्लाह खान कौन है, ये अब्दुल हमीद मीर कौन है, और दिगर मुसलमान अबातिल, ये उलमाए दीन, उलमा कितने उलमा को फांसी पर लटकाया गया, कितने उलमा को दरख्तों पर लटका दिया गया, कितने उलमा को बमों से, गोलियों से भून दिया गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को 1 साल तक रावलपिंडी के जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े सियासी, इतने बड़े इंसान, जिसकी जिंदगी एक मिनट बड़ी कीमती है, 15 साल जेल में रही इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। आप कहते हैं आपने कुर्बानियां क्या दी। अलबलाग मुसलमानों ने तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए, जंग के जरिए, हर एतबार से अंग्रेजों को मार भगाने के लिए, अंग्रेजों के चुंगल से इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी। और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के दिल में वतन से मोहब्बत है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के आबा व अजदाद ने, जिस तरह हमारे पुरखों ने, जिस तरह हमारे असलाफ ने इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जिस तरह कुर्बानियां दी थी, आज हम भी कुर्बानियां दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक इस जिस्म के अंदर आखिरी सांस रहेगी, इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम मर मिट रहे हैं और इसकी तामीर और तरक्की में हम हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात जरूर ये कह देना चाहता हूं, चूंकि आज ये बात बड़े शद्दोमत के साथ, बड़े कुव्वत के साथ फैलाई जा रही है कि हिंदुस्तान हमारे नजदीक बहुत महबूब है, मुल्क हमारे नजदीक बहुत महबूब है, लेकिन कसम अल्लाह की माबूद नहीं है। माबूद हमारा सिर्फ अल्लाह है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे मुल्क के जो दस्तूर है, जो आईन है, जो कवानीन है, वो आजादी देता है कि हर शख्स को अपने मजहब में आजादी है। तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए, ये हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, इसकी मिट्टी के लिए हम मर मिटते हैं, लेकिन कसम अल्लाह के हम इसे माबूद नहीं मानते। हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति की हवा चला दे। अल्लाहुल आलमीन
تو ہم تمام مسلمانوں کو وطن عزیز ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص اور اتحاد پیدا فرما دے۔